السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے میٹرک کے میرے اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس میٹرک کی سورۃ الانعام جیسے کہ ہماری جاری ہے، آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو۔ جیسے کہ یہ پہلے اپنی طرف سے باتیں بنایا کرتے تھے کہ یار یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اپنی طرح منتخب کر کے کہتے کہ یہ چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو، نہ کسی چیز کو کوئی نعوذ باللہ حرام چیز ہو اس کو حلال نہ، لیکن ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا ارشاد فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی کوئی چیز مردار ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ کسی پیر یا کسی بت کا یا کسی عزیز کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آگے تو بتا دیا کہ اگر انتہائی مجبور ہو، یعنی کہ یہ کہ ایسی جگہ پر جا رہا ہو جہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور انسان کے کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لمٹ، مثال کے طور پر اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو 7 سے 8 دن تک تقریباً زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 7 سے 8 دن تک بھی اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، صرف اور صرف یہ حرام چیز ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ان میں سے بھی پھر آپ کے لیے کھانے کی اجازت ہے، لیکن تب جب آپ کی صحت بالکل خراب ہونے کا خدشہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں آگے ابھی سفر نہیں کر سکتا یا میں ابھی زندہ نہیں بچ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام چیزیں بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر نہیں، اتنا ہو کہ جیسے آدمی کی گزارا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آدمی 2-3 نوالے کر لے کھانے میں سے، تو آدمی پھر بعد میں اگر کھانا کھا بھی لے تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا جو اس وقت کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اتنا ہو کہ آپ کی بھوک مٹ سکے، بس اتنا ہو کھا لینا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان ہے، تو ایسی چیزیں کرنے سے پھر کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربی ہم نے حرام کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا کہ جس جانور کے ناخن ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ناخن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں لیکن وہ جانور جو ناخن کے ذریعے سے اپنا شکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور میں نے حرام کر دیے تھے۔ اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربی، جیسے چربی جو ان کی ہوتی ہے نا گائے اور بکری کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی میں نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی۔ البتہ جو چربی ان کے پشت یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملے ہو وہ مستثنا تھی، یعنی جو چربی اگر آنتوں میں لگی ہو، ٹھیک ہے نا، یا ہڈی کے ساتھ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے استثناء ہے، وہ کھا سکتے، لیکن اس کے علاوہ اور چربی جو ہے وہ ان کے لیے حرام تھی۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا، اپنی طرف سے حرام اور حلال کے فیصلے کیے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے اس وجہ سے ان کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلا نہیں جا سکتا۔ یعنی یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ
یہودی جو مراد ہے کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے کہ مذکورہ چیز ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ ضمناً اس میں مشرکین عرب بھی داخل ہے جو قرآن کریم کی ہر بات کا انکار کرتے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دونوں فریقوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر فوری عذاب نہیں آ رہا، بلکہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کو جھٹلایا بھی ہے، مشرکین مکہ کی بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے قرآن کو جھٹلایا بھی ہے، تو جھٹلانے کی وجہ سے آپ پر عذاب فوراً نہیں آ رہا۔ حالانکہ تو یہ چاہیے کہ عذاب فوراً آ جاتا اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں سے دنیا سے ہی نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک بندے کو اس کے حساب سے ڈھیل دیتا ہوں، اس کے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہے بالکل غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہودی جو کہا کرتے تھے کہ ہماری سرکشی کی وجہ سے یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی سرکشی کی وجہ سے اور آپ کے انکار کرنے کی وجہ سے میں نے یہ چیز آپ پر حرام کر دی ہے۔ لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہو وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ کسی کو بھی چیز کو ہم حرام قرار دیتے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے آگے سے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک پر مجبور ہی نہ کرتا، یعنی ہم شرک ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اتنی قدرت کے باوجود، یعنی وہ سوال کرنا چاہتے کہ اللہ کو شرک ناگوار ہے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تو شرک ناگوار ہے، تو ہمیں شرک پر قدرت ہی کیوں دیتا؟ جواب بار بار دیا گیا، یعنی اس کا جواب یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اپنی قدرت کے ذریعے زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو پھر امتحان کا کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہیں تو ساری کی ساری دنیا کو مسلمان بنا دے، کوئی بھی کافر نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ دنیا تو میں نے جائے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ یہاں پر جو صحیح طریقے سے اعمال کرے گا کل قیامت کے دن اس کو جزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، ٹھیک ہے نا، حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بیچنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ تم امتحان کلیئر کرو۔ جیسے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جیسے ہی ہال کے اندر جاتا ہے تو ہال کے اندر جو پیج حل کرتا ہے، حل کرنے کے بعد اس کا پھر جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے پھر وہی رزلٹ اس کا ہے کہ بھئی آپ نے جو امتحان میں لکھا وہی آپ کا آیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، تخلیق کو دیکھیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو خود احساس ہونا چاہیے جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے پر مجبور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی زبردستی نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ کافر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے کسی کو بھی مجبور نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر آدمی جو اپنی راستہ اختیار کر لے اسی کے لیے وہی ہے۔ اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، یعنی اپنے خیال و گمان کے وہ اپنے طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، یہ تو ہر کوئی بناتا رہتا ہے، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو، یعنی اپنی طرف سے باتیں بناتے رہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اے پیغمبر ان سے کہو ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا، یعنی اللہ تعالیٰ تو کرنا تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم فرضی دلائل پیش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیج کر اپنی حجت یعنی اپنی بات پوری کر لی۔ ان کے لیے بیان ہوا کہ دلائل دلوں میں اترنے والی ان کی تصدیق اس کی حقیقت نے بھی کر دی، جن لوگوں نے جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بات پوری کر لی، میں نے پیغمبر بھیج دیے، جنہوں نے ان کی بات کو مانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ تو پھر جنت ہے، لیکن جنہوں نے ان نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی جیسے یہ خود اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا وہ لے کر آؤ کون اس کے اوپر گواہ ہے. پھر اگر یہ خود گواہ دے بھی دیں, ٹھیک ہے, پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا, ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں یعنی شرک کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس کلاس میٹرک کے ان کے لیے تو بس آج انشاءاللہ یہ 2 دن میں انشاءاللہ ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے کویسچن آنسر جو ہیں اور اسی طرح اس کے جو جتنے بھی انشاءاللہ مشقی سوالات ہیں وہ سارے کریں گے. تو اب میٹرک کی اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ٹھیک ہے, خود بھی سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں کہ یہ ہماری تفسیر ہے. اور ویسے بھی قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسکول کے علاوہ بھی اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اجر بھی دیں گے, ٹھیک ہے. تو قرآن کے پھیلانے میں بھی اور قرآن کے سیکھنے میں بھی دونوں طریقے سے ہمیں پوری طرح مدد کرنی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ کلاس میٹرک کا ہو گیا. آیت نمبر 144 سے لے کر 150 تک یہ ہمارا ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کی اشاعت میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ذریعہ ہو, حصہ ہو. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.